اور آپ دیکھیں جن کے نام کی ہم چھٹی کھاتے ہیں، اور ہم نے چھٹی کرنے اور چھٹی کھانے اور چھٹی بانٹنے پر کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے، صحیح ہے؟ یعنی کھانے پینے کا نام ہم نے مذہب رکھا ہوا ہے، حالانکہ جب چھٹی تھی بھی نہیں۔ چھٹی کا کیا مطلب ہے کہ خواجہ صاحب کا 6 رجب کو انتقال ہوا تھا، تو پیدائش تو پہلے ہوئی تھی نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یا پیدائش بعد میں ہوئی ہے، وفات پہلے ہوئی؟ غلط تو نہیں بول رہا، پیدائش پہلے ہوئی۔ اچھا، خواجہ صاحب کی زندگی پہلے ہے یا وفات پہلے ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ زندگی پہلے، مانتے اس بات کو؟ غلط تو نہیں کہہ رہا، گفتگو گاڑی نہیں کروں گا، بہت آسان بھاشا میں سمجھاؤں گا۔ اچھا، لمبا دورانیہ زندگی کا ہوتا یا موت کا ہوتا؟ موت کا کس نے بول دیا؟ کیا کئی سالوں میں انسان مرتا؟ لمبا دورانیہ زندگی کا ہوتا یا موت کا ہوتا؟ زندگی کا ہوتا ہے۔ تو رول ماڈل ہمارے لیے زندگی ہونا چاہیے یا وفات ہونی چاہیے؟ زندگی ہونی چاہیے۔ کیسے پلے بڑھے، کیسے جوان ہوئے، کیسے اللہ کے ولی بنے، کیسے تبلیغ دین کا کام کیا، اس پر معذرت کے ساتھ کسی کی نظر نہیں ہے۔ وفات کو سب نے یاد رکھا ہوا ہے، جو بڑی چیز ہے اس کو نظر انداز کیا، اور وفات کا دن بچے بچے کو یاد ہے۔ خواجہ صاحب خوش ہوتے ہوں گے۔ میں کل چھٹی کر کے خواجہ صاحب کو ثواب پہنچا رہا ہوں، کیونکہ میں قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں۔ الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں، بھائی توجہ رکھیے گا۔ کل چھٹی شریف کا دن تھا، نیاز فاتحہ کا اہتمام ہوا، خواجہ صاحب کو ثواب پہنچایا گیا، مگر نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھی میں نے۔ اب یہ والا جو ثواب پہنچ رہا ہے، اولاً فرض ہے مجھ پر؟ ہرگز نہیں۔ نمازوں کو چھوڑ کر، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی چیزوں کو چھوڑ کر، خواجہ صاحب نے جس کام کے مشن کو آگے بڑھا کر محنت کی، اس مین کام کو چھوڑ کر فقط مستحب چیزوں کو آگے پہنچانا، مجھے بتائیں یہ تبلیغ کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں ان چیزوں کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر رہا، کیونکہ میرے گھر میں تو خود نیاز فاتحہ ہوتی، لیکن جو اصول میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو گھر جا کے ٹھنڈے دماغ سے ذرا غور و فکر کریں کہ کہیں ہم سنی لوگ کسی غلط ٹریک پر تو نہیں چل رہے۔ فجر میں نے نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں، عشاء نہیں، مگر نیاز فاتحہ کا اہتمام بڑا زبردست جم کے پوری گلی والوں کو میں نے کھانا تقسیم کیا۔ کام اچھا ہے مگر طریقہ کار غلط ہے۔ مزید آسان بھاشا میں سمجھاتا ہوں، میرے گھر میں خود نیاز فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے، میں خود دیتا ہوں۔ میں نہ ہوں، گھر میں کوئی مرد نہ ہو، میرے گھر کی خواتین نیاز فاتحہ دے دیتی ہیں، ہم نے سب ٹرین کیا ہوا۔ کوئی محتاجی نہیں ہے کہ باہر سے مولوی آئے گا تو نیاز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ہم نے سب ٹرین کیا ہوا ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ طریقہ اپنا لے جو اب میں بیان کرنے والا ہوں، توجہ رکھیے گا، خواجہ صاحب کا کوئی چاہنے والا ہو، چشتی سلسلے سے اس کا تعلق ہو، اور اس نے آج نمازیں ساری پڑھی، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فرض نمازیں ہیں، کسی کے اوپر احسان تھوڑی کر رہے پڑھ کے، کوئی جماعت سے بھی پڑھ رہا ہے احسان تھوڑی ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے احسان تھوڑی ہے، آپ کے اوپر تو ضروری ہے۔ اگر کوئی خواجہ صاحب کا چاہنے والا، خواجہ صاحب کا مرید فقط 5 نمازیں پڑھ کر کے صرف 5 نمازوں کا ہی ثواب ایصال کر دے تو کیا ناجائز ہوگا؟ جائز ہے؟ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں، کرنا وہی ہے، کھانا پکانا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، تقسیم کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، کھانا سامنے رکھ کر نیاز فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر شاید آپ کے اس ایصال ثواب سے خواجہ صاحب خوش نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نمازیں تو آپ نے ایک بھی نہیں پڑھی ہیں، اور نیاز فاتحہ کا اہتمام جم کے کریں۔ اس لیے آخر کے الفاظ یہی ہیں اس واقعے کے حوالے سے کہ ہمیں نیاز فاتحہ بھی کرنی ہے،
اور 5 نمازیں بھی پابندی سے پڑھنی ہیں۔